سوال آیا واجد رحمان کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن والوں کو این آر او کیوں نہیں دیتے؟ ان کو این آر او دے دیں اور عوام کے روز کے جو ان کے جو ڈرامے ہیں ان سے جان چھپ جائے۔ پھر اس طرح کریں، سارے جیل کھول دیں پاکستان کے، تو وہ بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو چوریاں چھوٹی چھوٹی ہیں، کسی کی ₹1,00,000 چوری ہے، کسی نے بھینس چوری کی، کسی نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا، تو وہ بیچارے جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر دیکھیں، ایک ملک، میں اپنی ساری قوم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کوئی دنیا میں ملک آج تک آگے بڑھ ہی نہیں سکا جدھر قانون کی بالادستی نہ ہو، رول آف لا نہ ہو۔ کوئی دنیا میں ملک دیکھ لیں، جب ایک ملک آگے بڑھتا ہے وہ صرف ایک چیز سے بڑھتا ہے، خوشحالی صرف ایک وجہ سے آتی ہے، جدھر قانون کی بالادستی ہوتی ہے۔ جس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، جس ملک میں قانون نہیں ہوتا، آج مجھے بتا دیں ایک ملک جو ترقی کیا ہو، اور وہ ہوتا کیا چیز تباہ کرتی ہے ملک کو؟ میں مدینہ کی ریاست کے ہمارے سرکار مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ سب یاد رکھ لیں، دنیا میں اس طرح کا لیڈر نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی، طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا۔ یہ این آر او ہے، مطلب کہ طاقتور کو آپ این آر او دے دیں، غریب لوگوں کو جیلوں میں بھر دیں۔ یہ قوم کی تباہی کا راستہ ہے۔ آج دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک ملک دیکھیں، کون سا خوشحال ملک ہے اور کون سا غریب ترین ملک ہے۔ وسائل کا اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ جو سب سے وسائل میں امیر ترین ملک ہیں وہ اس وقت غریب ترین ہے، وہ غربت سب سے زیادہ ہے۔ اور جن ملکوں کے اندر ہے ہی نہیں، وسائل ہے ہی نہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ میں تو صرف ٹورزم ہی ہے، یا اسکینڈینیویا کے ملکوں میں کیا ان کی خاص چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں خوشحال ترین ملک ہے۔ وجہ اس کی کہ وہاں قانون ہے، وہاں رول آف لا ہے۔ اور دوسرے ملکوں کے اندر جدھر یہ آپ ملک اٹھا کے دیکھ لیں، غریب ملکوں کو دیکھ لیں، ایک ایک ملک کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں اسی طرح کے کرپٹ پرائم منسٹر آتے ہیں، کرپٹ پریزیڈنٹس آتے ہیں، وہ دونوں ہاتھوں سے وہ اور ان کی منسٹرز ملک کو لوٹتے ہیں، وہ سارے ملک کا پیسہ باہر لے جاتے ہیں۔ وہ کیوں باہر لے جانے پڑتے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ ملک میں رکھیں گے تو پیسہ نظر آ جائے گا، اس لیے چوری کر کے ملک سے پیسہ جب باہر نہ دگنا نقصان کرتے ہیں ملک کو۔ منی لانڈرنگ جو ہے، جب ایک غریب ملک کا پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا نقصان کرتا ہے۔ کیسے نقصان کرتا ہے؟ ڈالر خریدنے پڑتے ہیں باہر بھیجنے کے لیے، یا حوالہ ہنڈی سے ڈالر لیتے ہیں، پھر باہر جاتا ہے۔ وہ ڈالر جب آپ ملک سے باہر بھیجتے ہیں، ڈالر کم ہوتے ہیں، جب ڈالر کم ہوتا ہے تو روپیہ گر جاتا ہے آپ کا۔ جب روپیہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ مہنگائی کیسے ہوتی ہے؟ جب روپیہ گر جاتا ہے آپ کا، جو چیز باہر سے لاتے ہو، تیل، بجلی، کھانا پینے، سب مہنگی ہو جاتی ہے۔ آج جو سب سے بڑی وجہ غریب ملکوں کے اندر غربت کیا وجہ ہے؟ کہ وہاں اس طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکو چور جو اوپر آ کے ملک لوٹ کے ساروں نے اپنے ملکوں کو کنگال کر دیا، مقروض کر دیا۔ مہاتر محمد نے ملیشیا کو اٹھا کے عثمانوں پہ لے گیا۔ جیسے ہی مہاتر محمد 20 سال کے بعد گئے، ادھر بھی ایک اس طرح کا آدمی آ گیا، جس طرح ہمارے یہ جو اے پی ڈی ایم ٹائپ لوگ ہیں، اس نے بھی آ کے اپنا ملک لوٹا، منی لانڈرنگ کی۔ اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ وہ ملیشیا جو خوشحال ترین ملک تھا وہ مقروض ہو گیا، اور وہ آج ان کا پرائم منسٹر جیل میں ہے جس نے اس کو مقروض کیا تھا۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو اٹھانا ہے، اس کو عظیم ملک بننا ہے، مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کرنا ہے، تو طاقتور کا زیادہ ضروری ہے کہ ان کا احتساب کریں بجائے کمزوروں کا۔ کبھی آج تک کسی ملک کو پٹواریوں نے اور تھانے داروں نے نہیں ختم کیا۔ پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں نے جب چوری کیا تب ملک تباہ ہوا ہے۔ اور پھر جب ایک ملک کا قانون طاقتور ڈاکوں کو نہیں پکڑ سکتا، وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آج آپ یہ سارا،
سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے ان یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو. میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو این آر او دے دیا نا, یہ یاد رکھنا, میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا. جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے 10 سالوں سے بہت بہتر دور تھا, ہر چیز بہتر تھی, قرضے بھی اتنے نہیں تھے. جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا. لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوؤں کو 2 این آر او دیے, وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں. وہ 4 گنا زیادہ جو قرضہ چڑھایا ان 10 سالوں کے اندر, وہ آج ہم کیسے بھگت رہے ہیں. جو ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا پیسہ چلا جاتا ہے ان کے قرضے ہوئے لیے ہوئے قرضوں کے سود دینے پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف جنرل مشرف نے سب سے بڑا ظلم کیا اس ملک پہ کہ وہ 2 لوگ جو کہ سب سے بڑے, جن کی ثابت ہوگی کرپشن. یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ کیا چیز ہے کہ اس کے اندر پتہ چل گیا ان کے پیسے, ان کو این آر او دے کے دونوں کو این آر او دے دیا. سر محل اس کو این آر او دے دیا, پیسے پاکستان آنے تھے, این آر او دے کے وہ بھی آصف زرداری نے پیسے رکھ لیے. 60 ملین سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے تھے, وہ اس کو پاکستان کو آنے تھے, وہ این آر او دے کے وہ اپنی جیب میں. سارا یہ جو ہدایبہ پیپر ملک سارا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, این آر او دے کے, اور وہ جو اس کی بات پراپرٹیز پکڑی براڈ شیٹ میں وہ ساری معاف ہو گئی. تو نقصان کس کو ہوا؟ آج پاکستان وہ نقصان اٹھا رہا ہے. جی اگلے کالر ہے وہاڑی سے عظمت علی. جی عظمت. جی جناب وزیر اعظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہر ماہ میں 2 دفعہ پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز پہ مہنگائی آ جاتی ہے. جو دہاڑی دار طبقہ, جو مطلب کہ چھوٹا کسان ہے, وہ اس چکی میں پس رہا ہے. کوئی شفقت کی جائے اس پہ. دیکھیں یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے مہنگائی, اور مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ضروری ہے آپ سب کا کہ سمجھنا کہ یہ مہنگائی ہوتی کیوں ہے. میں اگر ہر ہفتے میٹنگ لیتا ہوں مہنگائی کی, ایک چیز دیکھتا ہوں کہ کون سی چیز کی قیمت کیوں چڑھ رہی ہے, تو یہ سوچیں کہ اگر مجھے اتنی یہ اس کے یعنی میرے ذہن پہ یہ اتنا پڑا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں, یہ مہنگائی ہے کیا, ہوتی کیوں ہے. تو یہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج آپ سب سمجھ لیں. دیکھیں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا روپیہ گرتا ہے. اور روپیہ کیوں گرتا ہے یہ بھی پہلے آپ سمجھ لیں. روپیہ اس لیے گرتا ہے کہ جب آپ ملک میں جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور ملک سے ڈالر باہر زیادہ ہیں, جو جا رہے ہیں وہ زیادہ ہیں. یہ کیوں منی لانڈرنگ اتنی بری, یہ اتنا بڑا ہمارے لیے عذاب بنا ہوا ہے. ایک اندازے کے مطابق, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پیسہ باہر جاتا ہے, جو امریکہ کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایک پیپر چھاپا تھا غالباً کوئی 8-9 سال پہلے کہ 10 ارب ڈالر ہر سال پاکستان سے باہر جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے, یعنی چوری ہو کے نا, اس چوری کا پیسہ 10 ارب ڈالر باہر جاتا ہے. پھر اگر ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس, مثلا جو چیزیں ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ جب ڈالر کم ہوں گے ڈالر اوپر چلا جائے گا, روپیہ نیچے آ جائے گا. تو پہلے یہ سمجھیں کہ روپیہ گرتا کیوں ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو جو اس ملک کے اندر امپورٹس تھیں جو ڈالر ملک سے باہر جا رہے تھے وہ 60 ارب ڈالر تھے, اور ایکسپورٹس جس سے ملک میں ڈالر آنے تھے وہ 20 ارب ڈالر تھی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ خسارہ تھا جس کو ٹریڈ گیپ کہتے ہیں. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, یعنی کہ جو ٹوٹل ڈالر ملک سے باہر جاتے اور اندر آتے ہیں, یعنی جو ہم ریمیٹنسز بھی شامل کر لیں, تو وہ 20 ارب ڈالر تھا, جو سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا خسارہ تھا. اس سے کیا ہوا, جیسی ہماری حکومت آئی پریشر پڑ گیا روپے پہ, اور پچھلی حکومت نے اربوں ڈالر خرچ کیا تھا روپے کو اوپر رکھنے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں, جب روپے پہ پریشر پڑتے ہیں تو اب ڈالر پھینکنے شروع ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں. تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے مارکیٹ میں پھینکنے کے لیے, کیونکہ ہمارے ریزروز ہی
ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے، ہم بلکہ جو ہمیں قسطیں دینی تھی باہر وہ بھی نہیں ہم دے پا رہے تھے، تو لہٰذا روپے نے گرنا تھا۔ تو میں صرف آپ کو اب یہ سمجھانا چاہتا ہوں پہلے تو کہ روپیہ کتنا گرا۔ ہمارے دور پہ روپیہ گرا 24.1%، اور ہمارے دور میں کہہ رہا ہوں 18-19 میں، 2018 اور 19 میں جو روپیہ گرا ہمارے دور میں گرا 24.1%۔ ہمارے سے پہلے بھی روپیہ گرا تھا، وہ گرا تھا جب پیپلز پارٹی آئے۔ جب پیپلز پارٹی آئے تو روپیہ گرا 25.5%، 2008-9 میں۔ 2008 جب ان کا روپیہ گرا تو جو سی پی آئی، اور یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیٹسٹکس، جو کنزیومر پرائس انڈیکس جسے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی، وہ 17% تھی۔ اور ہمارے 18-19 میں جب 24.1% روپیہ گرا تو 7.3% تھی۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اندر یہ لکھا ہوا بتایا ہوا آپ کو۔ اب یہ کیوں، اب جب یہ روپیہ گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھیں۔ سب سے پہلے تیل مہنگا ہو جاتا ہے۔ تیل مطلب پٹرول اور ڈیزل مہنگا، اس کا مطلب ٹرانسپورٹ مہنگی۔ اس کے بعد بجلی مہنگی، کیونکہ آدھی بجلی بنتی ہے تیل سے، اور پھر جو باقی بجلی کے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں وہ سارے ڈالرز میں کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہی روپیہ گرا، جو ڈالر کی چیزیں ساری مہنگی ہو گئی۔ پھر جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے گھی، تقریباً سارا گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، وہ مہنگا۔ چائے مہنگی، چائے باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ پھر دالیں مہنگی، جو عام آدمی بیچارہ کھاتا ہے، تقریباً 70% دالیں باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں، وہ مہنگی ہو گئی۔ تو جب بجلی مہنگی ہوئی، مزید اور چیزیں مہنگی ہو گئی۔ پھر گیس، اب آدھی گیس ہماری جو ہم پاکستان میں گیس نکلتی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو باہر سے ہم گیس لیتے ہیں وہ مہنگی ہے، تو جب وہ گیس بھی مہنگی ہو گئی، تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں جب آپ کا روپیہ گرتا ہے۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھانے کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پچھلے مہینے ریکارڈ ایکسپورٹس بڑھی ہیں ہماری۔ جب تک ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، اور اللہ کا شکر ہے ریکارڈ ریمیٹنسز بڑھی ہیں، یعنی کہ جو باہر پاکستانی بینکوں کے تھرو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھی بڑھی ہیں، اور اس کی وجہ سے